آج ویڈیو میں بات کریں گے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ایک ایسا نوجوان جو 19 سال کی عمر میں پھانسی چڑھ گیا، جس کو مسلمانوں کے ڈر سے ہی جیل کے اندر بنا نماز جنازہ کے دفنا دیا گیا۔ پھر مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کے جسم کو 15 دن بعد دوبارہ قبر سے نکالا گیا، اور جس کے نماز جنازہ میں 2 لاکھ سے زیادہ آدمی موجود تھے۔ جی ہاں، ایک باڈی کے بیٹے کا اتنا بڑا مقام کیسے ہو گیا، آج اس کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ بات ان دنوں کی ہے جب ہندوستان پاکستان ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے اور ہندوستان میں برٹش سرکار تھی۔ اس وقت ایک کافر نے ایک ناپاک حرکت کی تھی۔ اس کافر کا نام تھا راجپال۔ اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں ایک بہت غلط کتاب لکھی تھی، جس کے بارے میں ہر طرف جلوس نکالے جا رہے تھے، لیکن راجپال کو سرکار کی طرف سے پولیس پروٹیکشن دیا گیا تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان نے ایسا کام کر دیا جس کی ہر مومن نے تائید کی۔ غازی علم الدین ایک باڈی کا بیٹا جو صبح کام کے لیے نکلتا تھا۔ جب وہ صبح کام کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس راجپال کافر کی گستاخانہ حرکت کے خلاف تقریر کر رہے تھے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو خطاب کر کے کہا کہ اے علماء، وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، اپنا دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہیں کہ لوگوں، تمہارے ابا کی عزت پر لوگوں نے ہاتھ ڈالا۔ نوجوانوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے نوجوانوں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، اپنا دوپٹہ لہرا کے کہہ رہی ہیں کہ اے نوجوانوں، تم کہاں سو گئے ہو۔ کالی کملے والے کی عزت پر لوگوں نے ہاتھ مارا۔ یہ الفاظ اتنے تیز تھے اور ایسے جذباتی الفاظ تھے کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر لگ گئے۔ وہ کام پر نہ جا کر واپس گھر پر گیا، اور گھر سے پھر بازار میں جا کر اس نے ایک چاقو خریدا اور انارکلی بازار کے اندر جا کر راجپال کو قتل کر دیا، جس کے بعد اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ غازی علم الدین کا مقدمہ محمد علی جناح نے لڑا۔ محمد علی جناح نے غازی علم الدین سے کہا کہ تم یہ کہہ دو میں نے نہیں کیا، آگے میں سنبھال لوں گا۔ غازی علم الدین جواب میں فرمانے لگے کہ ایک ہی تو کام کیا ہے، اس کا کیسے انکار کر دوں، میرا سودا تو دربار رسالت میں ہو چکا ہے۔ محمد علی جناح نے کہا کہ یہ کہہ دے کہ جب میں نے یہ کام کیا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ اس پر بھی غازی علم الدین نے جواب دیا کہ ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، اس سے کیسے انکار کر دوں۔ جس پر محمد علی جناح کہنے لگے کہ اگر یہ انکار نہیں کرے گا تو اس کو پھانسی لگے گی۔ اس کے بعد ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ 4 اکتوبر کو ان کو لاہور جیل میں لایا گیا پھانسی دینے کے لیے، اور 31 اکتوبر کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ مسلمانوں کے ڈر سے ان کے جسم کو بنا نماز جنازہ کے لاہور کی جیل کے اندر ہی دفنا دیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو 13 نومبر 1929 کو ان کا جسم دوبارہ قبر سے نکال کر مسلمانوں کو سونپا گیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ نہ تو یہ جسم تھوڑا سا بھی سڑا، نہ گلا، نہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ نعت ہے نا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، وہ بات اس شہید کے لیے ہوئی، وہ بات اس عاشق رسول کے لیے ہوئی۔ اس کے بعد غازی علم الدین کا جنازہ 2 دن لگاتار چل کر لاہور پہنچا۔ جب ان کا جنازہ لاہور پہنچا تو ان کے جنازے میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ دنیا کے اتہاس میں کسی بھی جنازے کے اندر اتنے زیادہ لوگ آج تک موجود نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب ان کو دفن کرنے لگے تو مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کاش یہ شہادت مجھے نصیب ہوتی، کاش اس شہادت کی سعادت میری قسمت میں ہوتی۔ جس وقت ان کو لحد میں اتارنے لگے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم سب کہانیاں سناتے رہ گئے اور باڈی کا بیٹا باجی مار گیا۔ یہ تھا غازی علم الدین، محض 19 سال میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے نام پر قربان کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، جب میں یہ ہسٹری پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہو۔ میرا کام تھا آپ تک ایک نیک بات پہنچانا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور میرے ذریعے آپ تک کوئی بات پہنچی ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔